الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کے یہاں ہر جمعہ کو کسی نہ کسی کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا پتہ کون سی بات، کس کی بات، کب کی گئی بات کس کے دل پر لگ جائے اور اس کی دل کی دنیا بدل جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ بولنے والا اخلاص سے بولے اور سننے والے طلب سے سنے، کہ میں صرف بیان سننے نہیں آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ بھائی جمعہ کا دن ہے جانا ہی پڑے گا، چلو تھوڑا سا سن لیتے ہیں، بیان کرنے والوں کو جو کہنا ہو کہے، پھر ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو زندگی چینج نہیں ہوگی۔ کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے۔ مقدر اپنا اپنا۔ ابو جہل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر کے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے، 3000 مرتبہ۔ اتنی مرتبہ دیکھ رہا ہے، آپ کی صحبت اٹھا رہا ہے، لیکن محبت سے نہیں دیکھتا، ایمان لانے کی نیت سے نہیں دیکھتا، طلب سے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتا، تو وہ ابو جہل رہ گیا، ملعون ہوا۔ فرعون سے بھی خطرناک اگر کوئی شخص گزرا ہے وہ ابو جہل گزرا ہے۔ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا نا ابو جہل کو، ایک صحابی جب اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا یہاں سے نہیں، تھوڑا یہاں سے میرا گردن اتارنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے، کوئی عام آدمی کا سر نہیں ہے یہ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کو بتا دینا کہ جو دشمنی آپ سے تھی نا اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائے کیا حال ہو رہا ہوگا، کیا حشر ہو رہا ہوگا اس کا۔ میں جب مکہ مکرمہ گیا تو میں اس جگہ بھی گیا جہاں ابو جہل کا مکان تھا، اور اس جگہ بھی گیا جہاں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، آقا کی ولادت کی جگہ مکہ مکرمہ میں۔ تو وہاں تو لائبریری بنی ہوئی ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ دین سیکھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بالکل اس کے قریبی ابو جہل کا مکان، وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں 50-100 کے قریب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا اپنا مقدر تھا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اور اویس قرنی آئے تھے پیارے نبی سے سچی طلب کو لے کر آپ کا دیدار کرنے، آپ کی صحبت اٹھانے، یہ شرف حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریفیں فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابو جہل قریب رہتا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، وہ سوچ نہیں، وہ طلب نہیں، وہ نیت نہیں، آخرت بنانے کا وہ جذبہ نہیں، تو وہ ابو جہل رہ گیا۔ اور اویس قرنی دیدار تو نہ کر سکے، لیکن وہ طلب، وہ محبت، وہ درد، تو وہ اویس قرنی بن گئے۔ اس لیے ماشاءاللہ جمعہ میں آپ کی مسجد میں میرا دل بہت بڑا ہوتا ہے دیکھ کر کے، اتنے سب لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے ہم پہلے جاتے ہیں، مجمع بعد میں آتا ہے۔ یہ ادھنا کی فاروقی مسجد یہ وہ مسجد ہے، یہاں مجمع پہلے آتا ہے، بات کرنے والے بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طلب کی بنیاد پر میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اور بہت جلدی ہم تمام کو مدینہ منورہ کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔
ایک ساتھی مجھے نوساری میں ملے، بولے مولانا ایک بزرگ کا بیان کی کیسٹ میرے ہاتھ لگی، وہ 97 میں کیسٹ کا دور تھا، وہ بیان میں نے سنا، ارے وہ بیان تو کیا سنا، میرے دل پہ لگا، اور دل پہ ایسا لگا کہ میں نے وہ بیان سن کر نیت کی کہ ابھی نقد میں 4 مہینے چلا جاتا ہوں. حالانکہ کیسٹ میں سنا ہے، سامنے نہیں سنا ہے، لائیو میں نہیں سنا ہے، لیکن وہ بات دل پہ لگ گئی. جب کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے نا، پھر وہ بات انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر انسان دل والے کو دے دیتا ہے. جب دل پہ لگتی ہے تب تو وہ رب سے جڑے گا، کیونکہ یہ دل اللہ نے دیا ہے، ایک دل ہے، اس کو صاف رکھنا ہے. اللہ ایک ہے، یہ دل ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یوں فرمایا جوانی اللہ پر فدا کرو، زندگی اللہ پر فدا کرو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنے مرنے کو، اللہ سے ملاقات کو، جنازے کو اٹھنے کو، اور قبر میں دفن ہونے کو، اور تنومند مٹی کے نیچے جو دفن ہونا ہے اس کو ہر وقت یاد رکھو کہ میں، میری فیملی، میرے بچے ایک دن انشاءاللہ ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے. ہم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم سب مر جائیں گے. ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے، میرے بچوں کو، میرے پوتوں کو، میرے نواسوں کو 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد اس زمین پہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے دادا بھی کسی کے بچے تھے، پردادا بھی کسی کے بچے تھے، پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے. انشاءاللہ میں، میرے بچے، میری فیملی، ہم لوگ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں. ہم تو یہاں مسافر ہیں، مقیم نہیں ہے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. مغل کے سارے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے، ہمارے پردادا کے مرڑ داخلے بن گئے، میرے بھی مرڑ داخلے بنیں گے. جائیداد پر کسی اور کے نام چڑھیں گے. پھر ایک دن آئے گا، قیامت آ جائے گی، ہر کوئی دنیا سے چلا جائے گا. کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیا باقی رہے گا؟ کہ تیرا اللہ باقی رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کب تک جھٹلاؤ گے؟ حساب کا وقت آنے والا ہے، ریزن کا وقت آنے والا ہے. دنیا کے سر ہوشیار ہوتے ہیں، صحیح لکھنے والے کو پاس کرتے ہیں، غلط لکھنے والوں کو فیل کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سروں کا جو رب ہے اللہ، وہ ہوشیار نہیں؟ اللہ کو کچھ پتا نہیں؟ دنیا میں ایسے ہی بھیجا ہے، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، اچھی طرح مہینے کا گھر خرچہ چلاؤ، اور بچوں کو بہت اچھا انگلش، ایک دم زبردست ٹاپ انگلش. تمہارے بچے کے پاس بنگلے ہو، کار ہو، بہارے ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو ان کی لائف میں، صرف یہ کر کے آؤ، اس لیے بھیجا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ بچے کو ممبئی بھیجا، بیٹا خریدی کر کے آ، سیزن ہے، اور گھوم کے آ گیا ممبئی میں، کھانا کھا کے آ گیا، گیٹ آف انڈیا اور محمد علی روڈ جا کر آ گیا. آ کے باپ پوچھے گا نہیں تجھے بھیجا کیوں تھا؟ ابا مجھے خریدی کے لیے بھیجا تھا. کیا کر کے آیا؟ صرف گھوم پھر کے آیا، صرف کھا کے آیا. اب یہاں سامان کون بیچے گا؟ تیری ماں مشکل سے گھر چلا رہی ہے، تیرا باپ قرضے لاتا ہے، اور تو صرف گھوم پھر کے آ گیا. ایک باپ ایک دن کے لیے اپنی اولاد کو کوئی مقصد سے بھیجتا ہے. اللہ نے پوری زندگی دے کے ایسے ہی بھیج دیا کہ کوئی مقصد نہیں ہے، تو جا کما کے کھا پی کے آ جا. اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا حساب کتاب کا وقت نہیں آنے والا ہے؟ کیا آپ موت سے غافل ہو گئے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم کو ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا. تم کیا کر رہے ہیں؟ جس کی زمین ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمان سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، اسی اللہ سے تم غافل ہو. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، میری زمین پہ میرے علاوہ کون سمجھ میں آیا؟
تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تیرے رب سے؟ کیا کمی ہے میرے پاس؟ تیری خوشی میرے ہاتھ میں، تیرا غم میرے ہاتھ میں، تیری عزت میرے ہاتھ میں، تیری ذلت میرے ہاتھ میں، تیرا رزق میرے ہاتھ میں، تیری زندگی میرے ہاتھ میں. چاہوں تو سانس روک دوں تو ختم ہو جائے، چاہوں تو لقوہ لگا دوں، چاہوں تو تیرا ہارٹ فیل کر دوں، چاہوں تو تیرے بیوی بچوں کو بیمار کر دوں، چاہوں تو تجھے خوشیاں دے دوں، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لوں. تیرا کیا خیال ہے تو مجھے ناراض کر کے میری زمین پہ تجھے مزہ آ جائے گا؟ تو بہت اچھی زندگی گزارے گا؟ نا 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 نا. ابا ناراض ہو، بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. جب اللہ ناراض ہو، بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. وہ پریشان، بے چین، ڈپریشن کا شکار. 2 دن پہلے ایک شخص کا فون آیا، ممبئی کے کئی کروڑوں کے مالک، ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کو ہلاؤ تو بھی ان کے پاس سے پیسے گریں گے، اربوں روپیوں کے مالک. کیا ہوا؟ بے چینی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ بولے جی، اس سے پیسے لینے، اس سے پیسے لینے. اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہتا ہے اربوں روپیے کے درمیان پیسے کے لیے اس کو پریشان کر دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 500 جیب میں ہے اور ان کو یوں لگتا ہے ہم سب سے بڑے مالدار ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اربوں روپیوں کے مالک ہیں لیکن اسی میں اللہ نے ان کو بے چین کر دیا. ہمارے نوساری کا ایک ڈاکٹر بہت کماتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کیسے پریشان ہوگا، یہ تو کما رہا ہے، صبح سے رات تک کتنے پیشنٹ آتے ہیں. میں گیا ان سے ملاقات کے لیے، مجھے کہا مولانا دعا کرنا، بہت پریشان ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، بے چینی بہت ہے. میں سمجھ گیا کہ اللہ کو ناراض کر کے چاہے انسان بادشاہ بھی بن جاوے، اللہ اس کو اسی کی فیلڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ مولانا 15 لاکھ روپے ایک نے لے لیے، وہ میرے پیسے ہی نہیں دیتا ہے، بہت بے چینی رہتی ہے، آپ مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کا. اتنی بات یاد رکھنا، ابھی تک ہم نے 20-25 سال بے چینی دیکھی ہے، حالات دیکھے ہیں، تکلیف دیکھی ہے. اور بھی اگر موت تک اللہ سے دور رہو گے تو تکلیفوں میں اضافہ ہوگا، حالات میں اضافہ ہوگا، ٹینشن میں اضافہ ہوگا، پریشان رہیں گے. اسی طرح بیوی نافرمان رہے گی، بچے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کی بیوی بچے اور اس کے ماتحت بھی اس کے نہیں ہوتے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی بیوی اس کی ہوتی، اس کے بچے اس کے ہوتے، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے. اس لیے میرا عزیزو، فاروقی مسجد والو، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. صرف بیان سننا نہیں. ایک بیان سن کے آپ اپنے آپ کو چینج کر لو، پھر زندگی بھر بیان نہ سنو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہزاروں بیان سن کے چینج نہیں کیا، خدا یہ نہیں پوچھے گا تو بیان میں بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا آخرت میں. کبھی بھی ایگزام میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ ٹیوشن گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ سوال نہیں آتا. تو ٹیوشن کیوں جاتے ہیں؟ ٹیوشن اس لیے جاتے ہیں کہ ایگزام کے سوال آسان ہو جائے. تو کبھی بھی یہ سوال نہیں ہوگا آپ بیان میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ سوال ہوگا آپ دین پر چلے تھے یا نہیں چلے تھے. بیان میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے. اس لیے دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت سے سننا، اپنے آپ کو کوسنا، اپنے آپ کو سمجھانا. ابھی تک تو بے چین، ابھی تک تو پریشان، تیرے چہرے پر پیارے نبی کی سنت نہیں، اسلامی لباس نہیں. کیا تیری بیوی کا برقع ہے؟ کیا تیرے بچوں میں دینداری ہے؟ وہ نمازی ہے؟ کیا لگتا ہے تجھے تیرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے؟ یا جس طرح تو تیرے پردادا اور ان کے ابا کو بھول گیا، تو ان کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب نہیں کرتا، کبھی تو ان کو یاد نہیں کرتا، کبھی تو ان کے لیے قبرستان نہیں جاتا. کیا اپنی اولاد کو ویسے ہی تیار کر رہا ہے کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو تیرے پوتے پر پوتے بھی تجھے بھول جائے، کبھی تجھے یاد نہ کرے، کبھی تیرے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب نہ کرے؟ او میرے عزیزو، یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سارے سنساری. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. اس گمان میں مت رہنا کوئی اور پڑھ کے بخشے گا، کوئی اور ہماری آخرت بنائے گا. یہ دنیا میں پیسے، چکا چون یا بھائی بھائی کا نہیں ہوتا. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کے نہیں ہوتے. یہاں کون ہمارا ہوگا؟ کون ہمیں یاد کرے گا؟ کون ہمیں پڑھ کے بخشے گا؟ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. اپنی آخرت خود بناؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ. مرنے کے بعد کے لیے کیا کیا ہے؟ صحابہ 1300 سال سے قبروں میں ہے، مغل کے بادشاہ 500 سال سے قبروں میں ہے. یہ دنیا 50 60 70 سال کی، اس میں بھی 40 سال تو ختم ہو گئے. ارے مولانا میرے
بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے تیرے بچوں کو اللہ کھلائے گا، مالک وہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں کس نے کھلایا؟ جب ساری دکان بند، بازار بند، فیکٹریاں بند، اس وقت کس نے کھلایا؟ تیری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کی۔ ارے جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت تیرے گھر والوں کو کون کھلاتا تھا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کون کھلاتا تھا؟ جب تو اسکول جاتا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ آج جوان ہوا ہے، آج کون کھلا رہا ہے؟ کل کو تیرے جنازے اٹھیں گے، پھر تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ ارے رزق کا مالک، روزی دینے والا اللہ ہے۔ مولانا میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، فخر نہ کر، دنیا میں لاکھوں بچے یتیم ہیں، ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ مولانا میں میری بیوی کو کھلاتا ہوں، نا کروڑوں عورتیں بیوہ ہیں، انہیں بھی اللہ کھلاتا ہے۔ یہ رزق کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے نہ کرنا، اللہ کے دین کی محنت آگے پیچھے نہ کرنا، قرآن آگے پیچھے نہ کرنا۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے، داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہے، شریعت اور سنت پہ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرا اللہ اب تیار نہیں ہے۔ ختم ہو گیا ایگزام کا وقت، ختم ہو گیا، ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ زندگی دی، موقع دیا، مسجد قریب، اللہ والے قریب، بیانات ہو رہے ہیں، گشت ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں جماعتیں جا رہی ہے، کچھ لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ کتنے لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں؟ ایک بیان سنا، بیان طلب تھی، 4 مہینے چلے گئے، 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کو عالم بنا۔ آج ہزار بیان سن لیتے اور پوتے پر پوتے حافظ عالم نہیں بنتے۔ ایک بیان سنا، تینوں بچوں کو عالم بنا دیا۔ اللہ ان کی دنیا بھی بنا رہا ہے، آخرت بھی بنا رہا ہے۔ کیا احساس ہوگا خدا کے دربار میں ان کا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کشمیر میں بارہ ملا میں ایک نوجوان ہے، 16-17 سال ہو گئے، بد نظری نہیں کی، حالانکہ نوکری کرتا ہے کپڑے کی دکان میں۔ اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مستورات سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہ فیش ٹو فیش نہیں کرتا ہوں، ان کی زبان سے کرتا ہوں، ان کی آواز سے کرتا ہوں۔ روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف، اللہ اکبر۔ 16-17 سال سے وہاں کے مفتی اعظم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا جس کا خلاصہ، عابد کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام عرض کرنا۔ عابد کو یہاں مت بلاؤ، تم جاؤ عابد کے گھر، اس کو میرا سلام عرض کرنا۔ ہمیں آیا کبھی سلام؟ کیا ہم پڑھتے ہیں اتنا درود شریف؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے نظر کی حفاظت کے لیے؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ ابھی جام نگر سے آیا 20 دن پہلے، ایک بزرگ کے چہرے پہ بڑا نور، کیا کرتے ہیں؟ کہ 20,000 مرتبہ درود شریف، سیٹ آدمی، بڑا آدمی، فیکٹری کا مالک آدمی، 2 بچے مفتی، 1 بچے مولانا۔ اوہ کیا آخرت بنا رہے، کیسے سمجھدار لوگ ہیں، کیسے عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، دل بڑا ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے۔ نوساری میں ایک شخص ملے، 27 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں گئی۔ آپ کے صورت میں کیسے کیسے لوگ ملے۔ ایک ساتھی ملے اور کہا مولانا میرے گھر کے پاس جو باری آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی ہے، اس باری پہ بیٹھ کے الحمدللہ میں نے 2000 قرآن ختم کیے۔ ایک صوفہ بتایا، یہ صوفہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا ہے، اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن ختم کیے۔ عمل کرنے والے بہت لوگ ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کچھ لوگ زیادہ کماتے، کچھ لوگ کم کماتے، بالکل اسی طرح آخرت کے بارے میں کچھ لوگ زیادہ کما رہے ہیں، کچھ لوگ کم کما رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلے گی اس وقت انسان افسوس کرے گا، پچھتائے گا۔ اس وقت کا افسوس کرنا، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اصل میں انسان اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز وغیرہ پڑھ لوں، پھر جو مرضی کروں، بد نظری کروں، موبائل میں غلط دیکھوں، اور کبھی نماز پڑھوں کبھی نہ پڑھوں، کبھی قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، دیکھا جائے گا، اپنا تو اللہ کے ساتھ سیٹنگ ہے، مرتے ہی سیدھا انشاءاللہ جنت تو میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، یوں مرا اور اللہ کہیں گے جا جنت میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ نے پوری زندگیاں نہیں لگائی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہر بیان میں اس لیے نہیں رو رہے، اس لیے نہیں تڑپ رہے۔ اصل میں ہمارے سامنے خدا کی پکڑ کے واقعات نہیں ہیں کہ وہ کیسی طاقت والا ہے، کیسی قدرت والا ہے۔ آپ کے سورت کے ایک دیہات میں ایک آدمی کا فون آیا مجھے 23-24 دن پہلے، نوساری میں میرا دوست، مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ کیا عمر؟ کا 24 سال، چھوٹے بچے 7 سال کے، دعا کرنا۔ عجیب مسئلہ پیش آ گیا، کہاں دفن کیا؟ بولے سورت کے ایک دیہات میں۔ جگہ بتائی مجھے۔ کیا ہوا؟ دفن کر دیا۔ بچوں کو ماں باپ کی یاد آتی، چھوٹا بچہ ماں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بچہ اور نانا قبرستان گئے، عجیب پہلے ہی دن وہ قبر سر کی طرف سے دھس گئی اور 3 سانپ اس قبر سے باہر۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولے صحیح بول رہا ہوں۔
سمجھایا کہ سانپ کہیں اور سے آئے ہوں گے. کہا مولانا نہ سمجھاؤ. دوسری مرتبہ گاؤں والے بھی آئے, اس جگہ کو بند کر دیا, واپس اس کے سر کے پاس سے سانپ باہر آ گئے. ادھر ادھر نہیں جاتے, بالکل اس کے سر کے پاس چلے جاتے جب کوئی آتا ہے. تو اب ماں باپ بھی تڑپ رہے ہیں, اس کے ابو امی بھی تڑپ رہے ہیں, بچے بھی ڈر گئے ہیں. میں خود سن کے ڈر گیا کہ قبر کے احوال اللہ بتاتا نہیں ہے. گاڑی میں جو بیٹھا ہو نا, اندر اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر, اس کو ہی پتا چلتا ہے, باہر والوں کو پتا چلتا نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ظاہر کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ میں بہت طاقت والا ہوں, میں بڑی قدرت والا ہوں, میں دینے والا بھی بہت ہوں, میری پکڑ بھی بہت زبردست ہے. دونوں. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتی تھی. نماز تو پڑھتی تھی. پردہ نہیں کرتی تھی. پردہ بھی کرتی تھی. پھر کیا کرتی تھی؟ بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. بد نظری اور زنا, کتنے واقعات ہیں. بد نظری کی, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر میں ایمان لے لیا. ایک آدمی اذان دے رہے ہیں, کتنا اونچا مقام اذان دینے والے کا. ایک بد نظری ہوئی, تھوڑی دیر میں 20 منٹ کے قریب کا کچھ وقت گزرا, انتقال ہوا, عیسائی بن کے دنیا سے گئے, عیسائیت قبول کر کے گئے. ایسے ناراض ہو جاتے اللہ تعالیٰ. اس لیے میرے عزیزوں, فاروقی مسجد والوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگ جلدی آ جاتے ہیں, اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, آپ یقین مانے کوئی غصے میں نہیں رکھی ہے, ایک درد دل کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں پریشان رہے. ہمارے پاس اللہ کے نبیوں نے, ہم پریشان. اللہ ہمارا اور ہم پریشان. قرآن ہمارا اور ہم پریشان. ہم یوں کہیں بے چینی لگتی ہے, ہم یوں کہیں میرے مسائل حل نہیں ہوتے. کیوں حل نہیں ہوتے؟ آپ درود شریف پڑھیں, آپ استغفار پڑھیں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ کوالٹی والی نماز پڑھیں. رجب کا مبارک مہینہ ہے, شعبان کی آمد ہے, ابھی سے دعا کریں اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ایک ساتھی نے عمرہ کیا, بہت اچھا عمرہ, ان کے ساتھ جتنے گئے تھے سب کو فائدہ ہوا. عجیب و غریب عمرے میں وقت گزارا انہوں نے, زیادہ وقت حرم شریف میں. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا وقت گزارا, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. مولانا عمرے میں جا کر اچھا وقت نہیں گزارا, 4 مہینے پہلے سے دعا کی کہ اللہ سفر میں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو, زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے, وہاں میں وقت کو وصول کروں. تو وہ 4 مہینے سے جو مانگا تھا نا, وہ سب میرے سامنے آ گیا. پھر مجھے یاد آیا کہ کوئی بھی کھیل والا ڈائریکٹ میدان میں نہیں کھیلتا ہے, پہلے بار پریکٹس کرتا ہے. جو پریکٹس کرے گا وہ اچھا کھیلے گا, جس کی پریکٹس نہیں ہوگی وہ اچھا نہیں کھیلے گا. رجب اور شعبان پریکٹس ہے, اس میں جو اچھی پریکٹس کرے گا, تہجد, اشراق, چاش, اوابین, قرآن شریف کی تلاوت, وہ رمضان وصول کرے گا. نماز کے باہر جو اچھی پریکٹس کرے گا وہ نماز اچھی پڑھے گا. ورنہ سوچے گا نماز میں دھیان لگا کے پڑھوں گا, سنا ابھی سے پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم, دوسرے ہی بار میں شیطان پچھاڑ دے گا, دنیا کے خیال میں لگا دے گا. کیوں؟ پریکٹس نہیں کی ہے. ایک باکسر ہے, پریکٹس نہیں کی, پہلے ہی بار میں ہار جائے گا. پریکٹس کرنے والا, ابھی وقت ہے, ابھی پریکٹس کریں, دعائیں کریں. آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. اچھا روزہ, اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کے, افطاری اور سحری کے وقت میں کم سے کم اللہ 10 منٹ, مجھے 2 ہی منٹ کی توفیق ہوتی ہے, کم سے کم رب 10 منٹ مجھے دعا کی توفیق دے دینا. یہ مانگے اللہ سے, پھر انشاءاللہ جب رمضان آئے گا خدا کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کا موقع ملے گا. کیا کہنے رمضان کے روزے, تراویح, اللہ اکبر. ایک مجوسی کا انتقال ہوا, ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں, حضرت نے فرمایا کہ تم مجوسی اور جنت میں, مجوسی تو جنت میں نہیں جائیں گے. اس نے کہا بالکل سچی بات ہے حضرت, مجوسی تو جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے خدا نے موت کے وقت مجھے ایمان دیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ رمضان کا مہینہ تھا, میں اپنے گھر پہ آیا, میں نے دیکھا میرا بچہ باہر کچھ کھا رہا ہے. تو میں نے اس کو ڈانٹا کہ بیٹا مسلمانوں کا پوتر مہینہ ہے, رمضان ماس چل رہا ہے, مسلمانوں کے روزے ہیں, تو باہر کھا رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اچھی بات ہے روزدار کے سامنے کھانا, چل اندر جا کے کھا. اب میں تو بھول گیا تھا, لیکن موت کے وقت مجھے کہا کہ آپ نے وہ رمضان کا جو تھوڑا سا ادب کیا تھا نا, اپنے بچوں کو اندر بھیج دیا تھا. خدا کے دربار میں اس کی قدر کی جا رہی ہے, اور آپ کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. کلمہ پڑھے, پچھلے سارے معاف ہو گئے. جیسے ہی کلمہ پڑھا انتقال, خدا نے مجھے جنت دے دی. تو جو روزے رکھے گا, جو تراویح پڑھے گا, جو قرآن پڑھے گا, اندازہ لگائیں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس لیے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے, بڑے کریم ہے. 100 قتل کرنے والوں کو اللہ نے معاف کیا. جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے, جہاں قلم بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے, جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں سرف بھی بنا ہے, جہاں موبائل ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے, جہاں انسان ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. توبہ کرنے والوں سے وہ بڑا پیار کرتا ہے. سچے دل سے کہہ دو اللہ جو ہونا تھا سو ہوا,
اب میں اپنی زندگی کو چینج کرتا ہوں۔ ایک ہی بات آپ کو سنا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ہوتی ہے، بس میں جو پیچھے بیٹھتا ہے نا وہ اسپیڈ بریکر پر زیادہ اچھلتا ہے، اور جو ڈرائیور کے پیچھے ہو اس کو اسپیڈ بریکر کا پتہ چلتا نہیں ہے۔ یہ دنیا بس ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں، جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا اچھلتا ہی رہے گا، اچھلتا ہی رہے گا، اچھلتا ہی رہے گا، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کو حالات کا پتہ چلے گا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھدار بنائے۔ اللہ کے قریب ہونا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں کسی اور کی نہیں، اللہ جو رحیم، جو کریم، سارے خزانوں کا مالک، ہمیں خوشیاں دینے والا، ہمارے بچوں کو کامیابی دینے والا، اللہ اللہ اللہ، بڑی طاقت والا، اس اللہ کے قریب ہونے کا کہہ رہا ہوں جہاں خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش، زمین پر بھی مزہ، دنیا پیر پڑی، عزتوں بری زندگی، چہرے پہ سکون، دل میں سکون، اس اللہ کے قریب ہونے کو کہہ رہا ہوں، کوئی عام شخص کے قریب ہونے کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر بات دل پہ لگ جائے، اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، نقد نماز کے بعد 2-3 منٹ کی توبہ کر کے چلے جانا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنی زندگی کو چینج کرنا، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنا۔ اسی چند گزارشات پر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔